ہماری جو ایک بڑی مشہور جماعت ہے ان کی ایک بہت بری رسم، تمہاری بچیوں کی شادی نہیں ہوگی، پورا قبیلہ اب سوشل بائیکاٹ کرے۔ اسلام تو دور کی بات، ہمیں جمعہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، آپ نے خلیفہ کی بات نہیں مانی تو آپ مسلمان نہیں رہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ذات کی بندگی کا حکم دیا ہے۔ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ہمارے سامنے اللہ کے احکامات ہیں، ان احکامات کی ہمارے اوپر پابندی ہے، ہمارے ارد گرد ایک حصار ہے، اس حصار سے ہم نکل نہیں سکتے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح الفاظ میں اس بات کو بیان فرمایا کہ الحلال ما احلہ اللہ، حلال وہ ہے جسے اللہ حلال کرے، والحرام ما حرمہ اللہ، حرام وہ ہے جو اللہ حرام کر دے۔ بعض مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ کرنے سے رک جاتے تھے۔ آپ فرماتے تھے میں تو صرف ایک بیان کرنے والا ہوں، میں کسی حکم کو بنانے والا نہیں ہوں، مجھے آسمان سے وحی کے ذریعے حکم آتا ہے اور وہ حکم میں تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ کسی انسان کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر سکے، وہ کسی انسان کو اس بات کا پابند کر سکے کہ تم نے ایسا کرنا ہے، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم اسلام سے خارج، تم ہمارے قبیلے سے خارج، تمہاری بچیوں کی شادی نہیں ہوگی، تمہیں کسی سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ہمارے ایک بہت پیارے دوست نے ایک لنک بھیجا، بی بی سی کے رپورٹ کی کہ ہماری جو ایک بڑی مشہور جماعت ہے اور ان کے آباء و اجداد بڑے اچھے لوگ تھے، ہمارے پیر پگاڑا ان کی حر جماعت کی، لیکن ان کی ایک بہت بری رسم کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ مفتی صاحب آپ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک رپورٹ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی جماعت کے کسی بڑے کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، انسان ہے، اس کے اپنے حقوق ہوتے ہیں، کوئی آدمی اپنی زمین نہیں چھوڑے گا، کوئی اپنا مکان نہیں چھوڑے گا، کوئی اپنے آباء و اجداد کی میراث نہیں چھوڑے گا، لیکن بحیثیت ایک بڑے کے آپ نے فیصلہ کر دیا کہ جی آپ چھوڑ دیں، وہ آگے سے اس کے جذبات اس گھر سے جڑے ہوئے ہیں، اس زمین سے اس کے آباء و اجداد کی یادیں جڑی ہوئی ہے، اس نے انکار کر دیا کہ صاحب نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا، اور آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی ہاتھ بندی کی رسم ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کہ پورا قبیلہ، پوری حر جماعت اس شخص سے اب سوشل بائیکاٹ کرے، نہ اس کی بچیوں کی شادیاں ہوگی، نہ اس کی غمی خوشی میں کوئی شریک ہوگا، بلکہ یہاں تک ظلم، میں اسے ظلم کہوں گا، میں اسے زیادتی کہوں گا، میں اسے ناجائز کہوں گا، میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہوں گا۔ اسلام تو دور کی بات، کسی انسان کے ساتھ بھی ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہ عمل اسلام نے صرف ایک وقت میں اختیار کیا تھا، جب خدا رب العزت کا کھلا حکم آیا تھا، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا، حکم ہوا ہلکے ہو تو بھی نکلو، بوجھل ہو تو بھی نکلو، تمہارے باغات تیارے تب بھی نکلو، کیونکہ میرے نبی کی عزت اور میرے نبی کے شہر پر دھاوا بولنے کے لیے لشکر شام سے آنے والا تھا۔ جو لوگ رہ گئے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 لوگ رہ گئے بغیر عذر کے، تو ان سے سوشل بائیکاٹ ہوا تھا 50 دن کے لیے۔ جب ان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی، اللہ کے نبی نے اس سوشل بائیکاٹ کو ختم کر دیا۔
کیونکہ واضح طور پر اللہ کی طرف سے حکم تھا، یہ سوشل بائیکاٹ ہوا ہے. ورنہ اسلام نے تعلیم کیا دی ہے؟ فرمایا لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت بند کرے. کسی بھی مسلمان کے لیے اس کا حق نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، اس کو طاقت نہیں ہے اس کو کہ وہ کسی کو کہہ دے کہ تیری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی. بچیاں ان کی شادیاں رکوا دی. وہ کہتے ہیں ہم کسی کے غم میں جاتے ہیں، کسی کے ہاں میت ہوتی ہے وہاں جاتے ہیں، ہمیں جنازے میں شرکت نہیں کرنے دی جاتی. ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں جمعہ پڑھنے نہیں دیتے ہیں. اور ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ آپ نے خلیفہ کی بات نہیں مانی تو آپ مسلمان نہیں رہے. یہ خلیفہ ہے، یہ اللہ نہیں. صرف اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے پابندیاں تیار کرے. نبی تو ان پابندیوں کو بتاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کرتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا جو ہماری تاریخ کی کتابوں نے نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے مدینہ منورہ میں. بعض روایات میں ہے کہ حج کے موقع پر وہ مصر سے آیا، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت ہم ایک شکایت لے کر آئے ہیں. کیا شکایت ہے تمہاری؟ میرا بیٹا گھوڑے کی ریس میں امیر جو مصر کے ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ گھوڑے کے ریس میں گھوڑے دوڑائے. آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ گھوڑ ریس ہوتی تھی، لیکن وہ جس طرح کہ ہمارے ہاں جوا وغیرہ اس پہ کھیلا جاتا ہے ایسے جوے نہیں کھیلے جاتے تھے. تو گھوڑ ریس تھی. یہ نوجوان اور امیر کا بیٹا یہ گھوڑ ریس میں دوڑ رہے ہیں. تو امیر کے بیٹے نے جب دیکھا کہ یہ غریب کا بچہ، یہ عام آدمی کا بچہ، اس کا گھوڑا مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، تو اس نے اس غریب کے بچے کو اپنی چابک سے مارا. 1 بار مارا، 2 بار مارا. جب امیر کے پاس شکایت گئی تو امیر کی کان پر بھی جو نہ رینگی. اس نے بھی اس شکایت کو نہیں سنا. تو یہ شخص اپنے بچے کو لے کر حضرت عمر کے پاس آئے. تاریخ لکھتی ہے حضرت عمر مدینے میں تھے، فوراً شام قاصد بھجوایا کہ امیر اور امیر کا بیٹا فوراً میرے پاس حاضر ہو جائے. امیر آیا، امیر کا بیٹا آیا. قصے کے گواہ طلب کیے گئے. بہت سارے لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں ایسا ہی معاملہ ہوا. اس غریب کے ہاتھ میں کوڑا دے کر کہا کہ امیر کے بیٹے کو کوڑا ماریے. اس لڑکے نے کوڑا لیا اور امیر کے بیٹے کو مارا. جتنی بار اس نے مارا تھا اتنی بار اپنا انتقام، اپنا بدلہ لیا. اور پھر حضرت عمر امیر کی طرف مخاطب ہو کر ایک عجیب جملہ قیامت تک ہمارے لیے کہہ کر چلے گئے. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. ارے کب سے تم لوگوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے. تمہیں کیا حق ہے کہ تم آزاد لوگوں کے ساتھ غلاموں جیسا رویہ اختیار کرو، غلاموں جیسا سلوک کرو؟ آپ کی تو جماعت کا نام بھی حر ہے، آپ تو تھے بھی احرار. آپ کے بادشاہ سوریہ نکلے تھے حریت کے لیے، نکلے تھے آزادی کے لیے، نکلے تھے انگریز کے خلاف، نکلے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا تھا. آج آپ نے لوگوں کو غلام بنانا شروع کی. کیا حضرت عمر کی بات آپ کو یاد نہیں
کہ متا استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، ارے یہ تو پیدائشی آزاد ہے، یہ مسلمان ہیں، ان کی ماں نے انہیں آزاد جنا ہے، اور تم انہیں غلام بنا رہے ہو، تم ان کے حقوق سلب کر رہے ہو، تم ان کے بچوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو۔ اس لیے خدا را ہم میں سے ہر وہ آدمی جو اس ذہن کے ساتھ چل رہا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس حکومت ہے، میں جو چاہوں وہ کروں، کیا آپ کو اس بات کا خیال نہیں کہ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے، اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں پر رحم کرنے والا ہو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ارے تم زمین والوں پر رحم کرو، تم زمین والوں پر مہربانی کرو، آسمان والا تم پر مہربان ہوگا۔ آج طاقت کے غرور میں، طاقت کے نشے میں ہم نے لوگوں کو، معاف کیجئے گا، کیڑا مکوڑا سمجھ رکھا ہے۔ ہم نے ان کے بنیادی حقوق کو سلب کرنا شروع کیا ہے۔ ہم پر ذرا سی تکلیف آتی ہے تو ہماری آہ نکلتی ہے، غیروں کی آہ، غوروں کی آہ، غریب کی آہ، مظلوم کی آہ ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، ارے مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ حجاب، اس کے مظلوم کے اور اس کے رب کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا سیدھی اللہ کے عرش پر جا کے لگتی ہے، اور وہ آہ ایسی ہوتی ہے، فرمایا میں تو مظلوم کی بد دعا ہر حال میں سنتا ہوں، وَلَوْ كَانَ كَافِرًا، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ اگر کافر بھی مظلوم ہے اللہ اس کی بھی آہ سنیں گے۔ یہ تو مسلمان ہے، یہ تو ہمارے اپنے بھائی ہیں، یہ تو ہمارے اپنے خون میں سے ہے، یہ تو ہماری اپنی جماعت میں سے ہے۔ ہم نے کیوں ایک ایسا نظام بنایا کہ جس میں انسان نہیں رہے، اور پھر باپ پھر دادا کی غلطی کی سزا پوتوں کو، بیٹوں کو، بچوں کو۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر میں تمام سائی سے، تمام خلفاء سے، تمام ان کے چاہنے والوں سے درخواست کرتا ہوں، خدا را یہ اسلام کے خلاف ہے، اس نظام کو بدلیے، اس طریقے کو بدلیے، انسان کو انسان رہنے دیجئے، مسلمان کو مسلمان رہنے دیجئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔